حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جبکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران اے ٹی وی گلبرگہ پر سحر اور افطار کے موقعوں پر خصوصی پروگرام رحمت رمضان پیش کیا جاتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا ڈاکٹر محمد کاشف رضا صاحب مصباحی۔ آپ دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے مدرس ہیں اور اسی طرح مسجد پیر بخاری کے خطیب و امام ہیں۔ آپ ایک بہترین مقرر بھی ہیں اور آپ ایک بہترین ادیب بھی ہیں، تو آج اس پروگرام میں مولانا آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جی مولانا، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کو رمضان کا نام کیوں دیا گیا، اس کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ رمضان المبارک میں کہیں میرا جانا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کی دعوت پر حاضر ہو گیا، اور چونکہ ایک مجھے مسرت کا احساس ہو رہا ہے آپ کے پاس آ کر کے اور اے ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، اور مجھے جو ہے ماضی کی پچھلے 10 سالوں سے یہ پروگرام چلا، ماضی کی جو ہے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں جی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اے ٹی وی کا آغاز فرمایا تھا، اور یہ سب سے پہلا ٹی وی چینل ہے جی، تو اس وقت ہمارے عزیزم مولانا سید محمد حسین رضوی جی بانی دارالعلوم غریب نواز گلبرگہ شریف، اور مولانا عبدالخلیل ازہری جی، استاد دارالعلوم رضا مصطفیٰ، اور قاری عبدالوکیل نوری جی صاحب کے اشتراک سے رمضان کے حوالے سے ہم اے ٹی وی چینل کے ذریعے جو ہے پروگرام پیش کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں جو ہے ذہن میں آ گئی۔ بہت ممنون ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے نا آپ نے ہمیں یاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کو یہ رمضان کیوں کہتے ہیں جی، اس حوالے سے علماء کرام نے متعدد باتیں لکھی ہیں، اور ایک بات جو مجھے بڑی معقول لگی وہ یہ کہ روزے اول سے ہی ساری چیزوں کے نام طے شدہ تھے۔ جی جی، ماہ رمضان المبارک کے بھی نام طے شدہ ہیں، لہذا محققین علماء نے کوئی وجہ تلاشی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ ساری چیزوں کے نام طے شدہ تھے، اس ماہ کے نام بھی رمضان طے شدہ تھے جی، لیکن جو علماء لغت ہیں، جو الفاظ کے معنی اور مفاہیم اور مناسبات پہ غور کرتے ہیں جی، ان لوگوں نے اس ماہ مبارک کو رمضان سے موسوم کیے جانے پر لغوی اور معنوی تعابیر بیان کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان لفظ رمز سے بنا ہے
اور اس کا ایک معنی آتا ہے جلا دینے کے. چونکہ یہ مہینہ اپنے قدر کرنے والوں اور اس مہینے کی عبادتوں کو بجا لانے والوں کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اس لفظ کی مناسبت سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ رمز اس بارش کو کہتے ہیں جو برسات کے موسم کے اختتام پر جو ہے نا برسے، تو اسے جو ہے نا رمز کہتے ہیں. تو گویا کہ اس مہینے میں اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس مناسبت سے بھی جو ہے نا اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے. بعض علماء نے رمز کے معنی سر سبز و شادابی کی بھی بیان کیے ہیں، اور انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ اس مہینے میں بندوں کے گناہ جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں، تو اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں، قرب الہی میں ایک نئی تازگی آ جاتی ہے. لہذا اسی مناسبت سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے. بہرکیف علماء کرام نے متعدد وجہ لکھی ہے، اور اس لفظ کے جو بھی معنی ہو اس معنی سے اس ماہ کو کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور حاصل ہے، لہذا اسی مناسبت سے رمضان کہا جاتا ہے. جی سبحان اللہ. آپ نے بہت ہی جامع تشریح فرمائی ہے. مولانا یہ بتائیں کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی رمضان کے مہینے میں جو روزے فرض کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے. جی اور اس کو قرآن پاک نے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو فرضیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ روزے کے برکات درجنوں ہیں، اس کے درجنوں مقاصد ہیں، مگر جس مقصد کو قرآن نے کوٹ کیا ہے وہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزے کے جتنے بھی مقاصد ہیں اس میں بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے بندے کو تقوی مل جانا. اور تقوی کی جو برکات ہے وہ قرآن پاک نے متعدد مقام پر متعدد چیزوں کو بیان کیا ہے. تو کہیں پر رزق میں فراخی ہے، کہیں مصیبتوں سے نکل جانا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کے جتنے معنی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں روزے سے وہ ساری برکتیں حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو روزے کے تمام تر مقاصد اپنی جگہ، بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ پرہیزگاری کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ روزے کا مقصد جو تقوی بیان کیا گیا ہے یہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو فرمایا جی گزرا ہوں. تو کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا اس طرح گزرتا ہوں کہ دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ دامن کانٹے میں الجھ کر چاک نہ ہو جائے. تو فرمایا سنو، دنیا سے اس طرح گزر جانا کہ دامن گناہوں سے داغدار نہ ہو، یہی تقویٰ ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اور روزے کے ظاہری اور باطنی چیزوں کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیا سے اسی طرح چلا جائے گا کہ اس کا دامن گناہوں کے داغ سے محفوظ ہوگا. جی سبحان اللہ. تو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی حاصل ہو جانا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متعدد احادیث میں بھی بیان کیا گیا کہ مثال طور پر نوجوانوں کو جہاں پہ شادی کی تلقین کی گئی حدیث پاک میں اور پھر فرمایا گیا کہ اگر تم استطاعت نہ رکھتے ہو تو علیکم بالصوم، تم پر روزہ ہے کہ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کہ تمہاری نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرتا، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. اور نگاہوں کے اندر حیا کا پیدا ہو جانا
اور شرمگاہوں کا محفوظ ہو جانا، اس سے بڑا تقوی اور کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے تمام تر گناہوں سے بچا لینا یہ تقوی ہے، اور یہ سب سے تیزی سے جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ روزہ ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رمضان المبارک کا کس طرح احترام اور اہتمام فرماتے تھے؟ سچائی یہ ہے کہ یہ مہینہ آیا ہی ہے اس لیے کہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ حضور کی سیرتیں اور صحابہ کی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کاش امت مسلمہ نے اس کو سیکھا ہوتا، پڑھا ہوتا اور احترام کیا ہوتا۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے احترام میں یہیں سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ بلکہ روایتیں یہ آتی ہیں کہ صحابہ نے فرمایا کہ حضور نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ بلکہ بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ بعض دفعہ حضور نے پورے شعبان کا روزہ رکھا ہے، اور صرف اس لیے کہ رمضان کی قدر ہو، رمضان کا اہتمام کیا جائے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ رمضان میں پورے خلوص کے ساتھ عبادت ہو اور کسی طرح کے دوسرے کوئی مسائل نہ آئیں، تو زکوٰۃ کو بھی وہ شعبان میں ہی نکال دیا کرتے تھے تاکہ یہ بھی ذمہ داریاں رمضان میں باقی نہ رہے، اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ لہٰذا رمضان کے روزے، تراویح اور دیگر عبادتوں کے احترام کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی شعبان سے ہی اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں مگر عبادت کے لیے کم، تجارت اور کاروبار کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح شعور اور صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ وہ رمضان کی قدر کرے اور اس کی تمام تر عبادتوں کی قدر کرے۔ جی آپ نے کچھ باتیں میرے اگلے سوال سے متعلق بھی کہی ہیں کہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے رمضان المبارک میں اور صحابہ اور حضور کے رمضان المبارک کے اہتمام میں کیا فرق ہے؟ جی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے جو اہتمام کیا اور جو احترام کیا، ہم تو اپنا تصور بھی وہاں تک لے کے نہیں جا سکتے۔ جی ہمارے پاس تو تصور اہتمام کا مکمل طور سے فقدان ہو گیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ رمضان کے نام پر ہم عبادتوں کا اہتمام کم، مسجدوں کی سجاوٹ کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، کاروبار کو ترقی دینے کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں۔ مسجد آپ جا کے دیکھیے، کلر کیا جا رہا ہے، دیگر صاف صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا سکے۔ تو رمضان کے اہتمام کے نام پر آج ہم در و دیوار کو تو سجا رہے، مگر خود کو سجانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ مسجدوں کو تو سجا رہے ہیں، مگر عبادتوں سے خود کو کیسے سجانا ہے اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ رہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے درمیان فرق کا معاملہ، تو ہم تو ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی صحابہ کے اہتمام اور عبادتوں کے تصور تک تو کسی طرح نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جی نہیں، ان کی کسی قدر یعنی رمضان کا جو اصل تصور ہے ایک طرح سے پورا ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت تشویش کی بات ہے۔ جو عبادتوں کی طرف جانی چاہیے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم کسی اور کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو میں اس پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا جس میں ایک امت کو ایک پیغام ہو کہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے، یعنی جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ رمضان کا مقصد ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، تو ان حالات میں تاجروں اور خاص کر نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ایک چیز ہے کہ ہمارے سماج میں صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ہم پوری ذمہ داریاں اور پورے قصور تاجروں کو نہیں دے سکتے، ہمارا بھی قصور ہے کہ اگر رمضان میں تجار حضرات عبادت سے زیادہ اگر کاروبار کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کو یہ ذہنیت ہم نے دی ہے کہ ہم بھی جو ہے کپڑا خریدنے، کپڑا سلانے اور دیگر چیزوں کا اہتمام رمضان میں کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا اہتمام رمضان سے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی تبدیلی ہم اپنے اندر لائیں، بے شک
تھوڑی سی تبدیلی تجار بھی اگر اپنے اندر لائیں تو امید ہے کہ ماحول اچھا بن سکتا ہے. ورنہ آپ عالم یہ دیکھیں کہ 3 دن کی تراویح کیوں ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ تجارت کو فروغ دیں. 10 دن میں ختم قرآن کا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم کاروبار کو فروغ دیں. حالانکہ یہ تراویح کا تصور ہی نہیں. چاند دیکھنے سے لے کے دیکھنے تک روزانہ 20 رکعات جا کر با جماعت ادا کرنا اصل یہ تراویح ہے، اور ایک ختم قرآن کم سے کم کرنا. لیکن جن کا کاروبار شروع میں چل رہا ہے وہ آخر اہتمام کر رہا ہے، جن کا آخر میں کاروبار چل رہا ہے وہ شروع میں اہتمام کر رہا ہے. تو عالم یہ ہے کہ ہم، اور آج عالم یہ دیکھیے کہ جن مسجدوں میں باضابطہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے ختم قرآن کا اہتمام ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی سورہ تراویح کو ترجمے میں شامل کیا جا رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ رمضان میں تجار حضرات کاروبار کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صرف کپڑے وغیرہ نہیں بلکہ ہوٹل وغیرہ کے معاملات دیکھیں، ساری چیزوں کو کاروبار میں فروغ دے رہے ہیں. اور اس میں ہم نے بھی ذہن بنا لیا ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کپڑا خریدنا ہے یا کھانا پینا ہے تو ہم اس کی طرف زیادہ ذہن بنا رہے ہیں. ہماری قوم بھی اگر ایک ذہن یہ بنا لے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی سارے لوازمات کو پورا کر لینا ہے اور پورے رمضان عبادت کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروباریوں کا بھی ذہن بدل جائے گا. اب بالخصوص ایک چیز نوجوانوں کے پاس بھی آج گھومنے، کھانے، ادھر ادھر بیٹھنے کا جو تصور ہے یہ بہت زیادہ پختہ، کرکٹ وغیرہ کھیلنے کا جو تصور ہے یہ بہت زیادہ پختہ ہو جا رہا ہے. ہر ماں باپ سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولادوں کی ذہن سازی کرے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو غیر ضروری کاموں میں لگائیں، بلکہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنا وقت عبادتوں میں لگائیں. اگر اس طرح سے ذہن سازی ہو اور آپ جس طرح سے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس پر تمام علماء اور ائمہ اگر زور دیں گے تو انشاءاللہ چند سالوں میں ایک اچھی خاصی تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے. جتنا زیادہ وقت تجارت کے لیے، کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا تو اس وقت کو کم کر کے کم کر عبادتوں میں وقت لگایا جا سکتا ہے. ہم بھی چاہیے کہ ہم ایک ابھیان چلائیں کہ رمضان کی جو تیاریاں وہ ہم شعبان میں ہی کر لیں. تو اگر یہ تیاریاں ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ ایک اچھی تبدیلی آ سکتی ہے اور ایک اچھا ذہن بن سکتا ہے. تو ہم مولانا محمد کاشف رضا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے ہمارے اس پروگرام میں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کی بہترین رہنمائی فرمائی اور تلقین فرمائی، اور رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی گفتگو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے سبق آموز ہوگی، ایسی ہم امید کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک بار پھر ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات میں، اپنی سرگرمیوں میں تبدیلی لائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزاریں. اور اسی کے ساتھ عامت المسلمین سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ رمضان کے تقدس کو، رمضان کے احترام کو اور رمضان میں حاصل ہونے والے فوائد کو زیادہ سے زیادہ آپ اہمیت دیں. اور انسانی تقاضے ہوتے ہیں، انسانی بشری تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ان تقاضوں پر غالب آنا بھی یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی علامت ہے. تو ہم بشری تقاضوں سے اوپر اٹھ کر رمضان المبارک کا احترام کریں گے. انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام رمضان تک جاری رہے گا اور بہت سارے علماء کرام کے اس پروگرام میں بیانات، گفتگو، خطابات ہوں گے. یہ پروگرام روزانہ افطار اور سحر سے آدھا گھنٹہ قبل اے ٹی وی گلبرگہ پر آپ فیس بک، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اے ٹی وی گلبرگہ ٹائپ کر کے آپ یہ پروگرام راست دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اچھی بات، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ملت میں ایک اصلاح کا ماحول پیدا ہو اور ایک تبدیلی آئے. ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے. اگر آپ اس کوشش میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو یقیناً یہ کوشش کامیاب ہوگی. اللہ حافظ. زمین ساری محمد کی، فلک سارا محمد کا. زمین ساری محمد کی،
فلک سارا محمد کا، زمانے میں سبھی کچھ ہے عطا کردہ محمد کا، زمانے میں سبھی کچھ ہے عطا کردہ محمد کا۔ خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا، نسانی ہے محمد کا، نہ ہے سایہ محمد کا، نسانی ہے محمد کا، نہ ہے سایہ محمد کا، انہی کے نور سے روشن ہے سورج چاند اور تارے، انہی کے نور سے روشن ہے سورج چاند اور تارے، ہر ایک شے میں نظر آیا ہمیں جلوہ محمد کا، ہر ایک شے میں نظر آیا ہمیں جلوہ محمد کا، اسی کی زندگانی ہے وہی بس کامراں ٹھہرا، اسی کی زندگانی ہے وہی بس کامراں ٹھہرا، جسے ایمان کی صورت میں ملا صدقہ محمد کا، جسے ایمان کی صورت میں ملا صدقہ محمد کا، یہ وصف خاص ہے ان کا، انہیں کو زیب دیتا ہے، یہ وصف خاص ہے ان کا، انہیں کو زیب دیتا ہے، سر عرش معلا جا کے آ جانا محمد کا، سر عرش معلا جا کے آ جانا محمد کا، گلستان کے بہاریں بھی نچھاور ہیں محمد پر، گلستان کی بہاریں بھی نچھاور ہیں محمد پر، سلگتے سنگ ریزوں نے پڑھا کلمہ محمد کا، سلگتے سنگ ریزوں نے پڑھا کلمہ محمد کا، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام انور، غلام
پر وہ دیوانہ محمد کا، وہ پروانہ محمد کا، وہ دیوانہ محمد کا، وہ پروانہ محمد کا، زمیں ساری محمد کی، فلک سارا محمد کا۔ گلبرگہ اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ دوسرے مقامی لوگ اپنے مقامی وقت کے اعتبار سے روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔